آج کل چین سسٹم پر بزنس عروج ہو رہے ہیں، ان کے تعلق سے واضح کیجیے بولے کسی نے لکھا شاید. چین سسٹم میں سمجھتا ہوں چین سسٹم سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ ایک ممبر بنو اور 3 کو ممبر بناؤ، 7 کو ممبر بناؤ، 50 کو ممبر بناؤ، تو اتنا آپ کو منافع منفیت یا فائدہ ملے گا. تو یاد رکھیے چین سسٹم کے جتنے بزنس شروع ہوئے اکثر فراڈ تھے. اور میں آپ کو لیپ ٹاپ پہ دنیا دکھا سکتا ہوں بیٹھے بیٹھے، اور یہ کمپنی چائنا میں چل رہی اتنا بڑا ٹرن اوور، لیپ ٹاپ پہ پوری دنیا دکھا سکتا ہوں بیٹھے بیٹھے. آدمی متاثر ہو جاتا ہے، 1000-2000 کا ممبر بن جاتا ہے اور بعد میں پتا چلا کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. چین سسٹم اکثر جو بھی چلے یہ کبھی سکسیسفل نہیں رہے، سوائے چند جو انگلیوں پر میں گن سکتا ہوں، سوائے چند کے، بہت کم تھے وہ، نہیں کے برابر. ٹھیک، تو چین سسٹم عموماً جو ہے یہ دھوکے بازی ہوتے ہیں اور یہ پیسہ لے کے عموماً بھاگ جائے. دوسرا اس میں ہوتا ہی کہ آپ 2000 کے ممبر بن جائیے، 3 ممبر بنائیے، 2000 آپ کی ریٹرن. سوال یہ کہ کیا تجارت کی آپ نے اس کے اندر، کیا دیا؟ نہیں میں بہت محنت کر رہا ہوں، میں بھاگ رہا، اس کو ممبر بنا رہا. یہ کون سی بات ہے؟ ایک بزنس تھا جو میں نے بھی دیکھا، لوگوں نے اس میں لاکھوں کمایا اور پھر وہ غائب ہو گئے لے کر. اخباروں میں بھی آیا، نیوز میں بھی آیا. وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کو خط بولتے تھے کہ ہم سے رابطہ قائم کیجیے، 10,000 مہینہ کمائیے. کیا بزنس کرنا ہوگا؟ آپ ان کے ممبر بن جائیے. آپ 200 لوگوں کو خط لکھو خالی لیٹر لکھو اور ان کو بھیجو. اگر اس میں سے کچھ ممبر بنتے 200 روپے کے، وہ 200 کا ممبر بنانا، تو 100 آپ رکھنا، 100 ہم کو بھیج دینا. اب لوگ بولے 200 تو کتنا آسان ہے، اب اس کے کتنے 100 جمع ہو جا رہے ہیں. لوگ بولے بھائی چلو اپنے کو صرف لیٹر لکھنا ہے. کیا لیٹر تھا معلوم ہو کہ یہ بزنس ہے، یہ فلاں ہے، اس میں ڈالو 200 روپے، اس کا فائدہ یہ ہوگا. لیکن آپ اندازہ لگائی کروڑوں روپے جمع کر رہے تھے وہاں. ہزاروں لوگ لیٹر لکھ رہے، کیا آسان ہے، چھاپ کے بانٹ رہے، یہ کر رہے. 200 روپے دو، ممبر بنو، 100 ان کو جاتا، 100 آپ لے لو. میرے کو تو ہر روز 400-500 روپے کم ہو جا رہی آسانی سے. ٹھیک، تو وہ آدمی جو بیچارہ آفس جا رہا صبح 9 بجے شام 6 بجے تک، پاگل ہے وہ. ٹھیک، تو یہ چین سسٹم عموماً درست نہیں ہوتا ہے اور اکثر علماء نے ان کے چونکہ دھوکے کے ان کے اندر زیادہ وہ مادہ ہے، لہذا احتیاط کیجیے. دیکھیں چین مارکیٹنگ جہاں تک مجھے معلومات ہے نا، جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے وہ بکواتے ہیں اوپن مارکیٹ میں نہیں، بلکہ 5 یا 10 افراد کو آپ نے فروخت کروائی، وہ پھر وہ 5 یا 10 افراد آگے، ان میں سے ہر ایک 5 یا 10 افراد کو فروخت کرتا ہے. تو وہ آگے جو فروخت کرے گا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملتا ہے. حالانکہ یہ کس بات کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے، اس میں آپ کی محنت تو ہے نہیں. اور وہ پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے، آپ اس ویلیو سے زیادہ ویلیو پر اس کو خرید رہے ہوتے ہیں، اسی لالچ میں کہ آپ جب آگے 5 کو بکوائیں گے اور وہ 5 کو بکوائیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا. تو پوائنٹ اس حساب سے بنتے ہیں، اس پوائنٹ میں آپ کی محنت کا دخل نہیں ہوتا. تو اور یہ بھی غرر ہے، قمار کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک معمولی چیز زیادہ پیسوں پہ خرید رہے ہیں اس لالچ میں کہ یہ آگے بھی کئی لوگوں کو بک جائے گی، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی مختلف صورتیں ہیں جیسے آپ نے فرمایا، اور اس وقت تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں ہمارے سامنے اب تک کوئی ایسی صورت نہیں آئی کہ جس کی تکییف وہ شرعی طور پر درست طریقے سے کی جا سکتی ہو. تو اصل میں صرف رقم ہی پر لوگوں سے، یعنی رقم پر ہی رقم دی جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت تک تو دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ کمپنی ہی غائب ہو جاتی ہے. تو اکثر بیشتر یہ سب پونزی اسکیمیں ہیں، اور اس وقت تک ابھی ہمارے علم میں کوئی ایسا دارالفتہ نہیں ہے جس نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کسی طریقہ کار پر جواز کا فتویٰ دیا. تو اس لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے طریقے کو معاملات میں اختیار کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے. چین سسٹم جو ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ملٹی لیول مارکیٹنگ چلیے یہ ایک سوال ہے، اس میں تو زیادہ دھوکہ ہی چل رہا ہے کہ ایک چیز وہ بیچی جا رہی ہے لوگوں کو ترغیب دلا کے کہ یہ 10,000 کی چیز ہے، بڑی کام کی ہے. نیت اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ مجھے پرافٹ ملے. اگر وہ واقعی خیر خواہی والی چیز ہو، 3,000 کی چیز 10,000 کی بکوا رہے ہیں اپنے پرافٹ کی خاطر، تو آپ ظلم کر رہے ہیں، خود پھنسے ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، اس چکر میں وہ ان کو پھنسا رہے ہیں. تو غلط ہے، زیادہ تر تو ایسے ہو رہا ہے. اگر جو لوگوں کی بینیفیشری چیزیں ہیں اور صحیح قیمتوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو بہت نیکی کا کام ہے، کریں، ضرور کریں. میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز ناجائز اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے ناجائز ہونے کا کوئی واضح ثبوت ہو. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ہمیں دی ہے وہ جائز ہے، الا یہ کہ اس کے ناجائز ہونے کا کوئی ثبوت ملے. اور دوسرا یہ کہ معیشت کے معاملات کے بارے میں تو جو اصول ہمارے یہاں علماء نے قرآن و حدیث سے سمجھ کے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن، لین دین کا معاملہ، اس میں ضرر یا غرر کا کوئی امکان ہو، یعنی فریقین میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا امکان ہو، یا اس میں کوئی ایسا دھوکہ پایا جاتا ہو کہ جس سے کہ کسی ایک فریق کو نقصان کے پہنچنے کا خدشہ ہو، تو تب اس کو ناجائز کہا جائے گا. ورنہ عام حالات میں اگر انسانی خدمت ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس کا معاوضہ مل رہا ہے تو اس کو ناجائز کہنے کی کوئی وجہ. اور یہ باطل طریقے سے مال کھانا بھی اسی کی ایک شکل ظاہر ہے. قرآن مجید نے جس کو کہا نا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس کی بات ڈیزائن میں یہ چیز شامل ہے، نیت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس میں کہیں دھوکہ ہونا ہے یا باطل طریقے سے مال کسی کا مار لینا ہے. یقیناً اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، تب آپ اس سے گریز کریں گے. لیکن اگر دیانتداری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آخر لوگوں کے فائدے کے راستے میں ایک موہوم کسی تنقید کی وجہ سے رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی چاہیے.